السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، لکھتے ہیں جی، کیا حرام کی کمائی کھانے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اچھا، دوسرا سوال، حرام کھانے والوں کے لیے کیا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ محترم بھائی، پہلی بات کہ کیا حرام کی کمائی کھانے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس حوالے سے صحیح مسلم کے اندر ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور اللہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے جی۔ اور اس حدیث کے اندر آگے یہ صراحت ہے کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر جاتا ہے، بیت اللہ میں جا کے اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور یا ربی کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مطلب دعائیں کرتا ہے، تو آگے سے آواز آتی ہے کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، اور جو تو نے لباس پہنا ہے یہ بھی حرام کے مال کا، حرام کے پیسوں کا، تو تیری دعا کو کس طرح قبول کیا جائے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا یہ بھی بنیادی شرط ہے۔ تو جن کا مال حرام ہے، حرام کے مال کھا کے تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ان کے متعلق یہ حدیث صحیح مسلم والی جو ہے نا، یہی سامنے رکھ لیں کہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن میں حکم دیا، جس طرح آپ نے لکھا ہے نا یہ سوال دوسرا کہ حرام کھانے والوں کے لیے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے پیغمبروں حلال اور طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو اس لیے حلال اور طیب رزق کھانا اور پھر نیکی کے اور خیر کے کام کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے، اور پیغمبروں نے آگے اپنی امت کے لوگوں کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے احکام جو ہے یہ بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی پہلی حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کے مال کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، اور جو ہے بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خیانت کا مال مطلب حرام مال، کسی اعتبار سے بھی حرام ذرائع سے اکٹھا کیا گیا مال جو ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتے، تو ایسا مال کھانے والے کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ ایک بھیجی ہے جس میں لکھا ہے 3 قسم کے جہنمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی۔ وہ کہے گی مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، ہر اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا ہو، اور تصویر بنانے والوں پر۔ یہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، سند تو اس کی ضعیف ہی ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو 2574 نمبر پر ذکر کیا ہے، اور سند میں آمش کا آنا ہے۔ پھر انہوں نے مزید آگے کہا کہ وفی الباب یا نبی سعید، کہ اس باب میں یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث موجود ہے۔ پھر آگے انہوں نے اس کی کچھ وضاحت بھی نقل کی ہے کہ اس کو بعد میں اس طرح روایت کیا ہے کہ ان الاعمش ان عطیہ ان نبی سعید، تو یہاں یاد رکھے کہ آمش کا اننا بھی موجود ہے، پھر عطیہ سے مراد عطیہ اوفی ہے، عطیہ بن سعد اوفی، یہ ضعیف بھی ہے، مدلس بھی۔ پھر آگے مزید لکھتے ہیں کہ اشعث بن سوار ان عطیہ ان نبی سعید، مطلب آمش کی تدلیل مطابق اشعث بن سوار نے کی ہے، یہ اشعث بن سوار الکندی ہے، تو اس پر بھی کلام ہے، عطیہ اوفی بھی ضعیف مدلس ہے، لہذا یہ روایت سندن ضعیف ہی ہے راجع قول کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، ماضی کی مصیبت یاد آنے پر بھی اجر و ثواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچی اور پھر اس ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ مصیبت دوبارہ اسے یاد آئی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہی ثواب لکھیں گے
جتنا اس دن لکھا تھا جس دن اسے وہ مصیبت پیش آئی تھی۔ سنن ابن ماجہ کا حوالہ اس میں دیا ہے، 1600 نمبر حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں جی اس کی تحقیق